اب میں آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 47 پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ کے اندر اپنے اہل ایمان کو اسلام کے اوپر مضبوط رہنے کا ہی درس دیا ہے۔ اپنے پیغمبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس آیت کے اندر تسلی دی، اہل ایمان کو بھی اس آیت کے اندر تسلی دی۔ کیا تسلی دی سنیے ذرا، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ۔ اللہ کریم نے فرمایا تم یہ مت خیال کرنا کہ اللہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے اپنے رسولوں سے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، یقیناً اللہ تعالی بڑا زبردست ہے۔ بولیے اللہ بڑا، اور اللہ بدلہ لینے والا ہے، اللہ انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب بھی ہے اور اللہ بدلہ لینے والا بھی ہے۔ اللہ کریم نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بولیے اللہ وعدہ خلافی، اللہ کبھی اپنے وعدے کو نہیں توڑتا۔ ہم جو کچے کمزور سے مسلمان ہیں ہم وعدے توڑ دیتے ہیں۔ ہم تو اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی توڑتے ہیں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی ہم تو وعدہ خلاف قوم ہیں۔ ہم نے تو اس ملک کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، آج تک ہم نے اس ملک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بھی ابھی تک وفا نہیں کیا۔ وعدہ کیا تھا کہ اس ملک کے اندر اسلام نافذ کریں گے، وہ وعدہ بھی ہمیں بھول گیا، وہ وعدہ بھی ہمیں یاد نہیں رہا۔ ہم نے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں تو وہ وعدہ بھی یاد نہیں رہا۔ جب یہ الیکشن ہوتے ہیں، ہم وہ جو آتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے، ان سے ہم یہی کہتے ہیں ہماری گلی پکی کرا دو ووٹ تمہیں ملے گا، ہماری سڑک سیدھی کرا دو ووٹ تمہیں ملے گا۔ یعنی جیسے یہ ملک اس لیے لیا تھا کہ اس کے اندر ہمیں پکی گلیاں چاہیے۔ جی ویسے گلی پکی ہونی چاہیے، بات سمجھ آ گئی ہے، گلی پکی ہونی چاہیے۔ جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تک کہا کرتے تھے کہ اگر راستے میں کسی گھڑ سوار کو کسی روڑے کی وجہ سے ٹھوکر لگے اور وہ گر جائے، میں رب کی بارگاہ سے ڈرتا ہوں کل قیامت کے دن وہ رب عمر سے یہ نہ پوچھ لے اے عمر تو نے وہ روڑا وہاں سے کیوں نہیں اٹھایا تھا۔ اسلام کے اندر تو یہاں تک کہا گیا کہ اگر تم راستے سے تکلیف دہ چیز دور کر دو تو اسے بھی چھوٹی نیکی نہ سمجھو، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے اللہ کے دربار میں، اللہ اس کا بھی بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو راستے پکے صاف ستھرے ہونے چاہیے، گلیاں نالیاں صاف ستھری ہونی چاہیے، رات کے وقت گلیاں روشن ہونی چاہیے، کسی کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اسلام تو آسانیوں کا دین ہے، سہولتوں کا دین ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اسلام نے تو مخلوق کو نفع پہنچانے کی بات کی ہے۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے رب کو بھی راضی کرو اور رب کی مخلوق کو بھی راضی کرو، اللہ کو بھی خوش کرو، اللہ کی مخلوق کو بھی خوش کرو۔ لیکن جو وعدہ ہم نے کیا تھا وہ وعدہ ہم بھول گئے، اس ملک کے اندر اسلام کو نافذ کریں گے۔ آج تو کوئی بات بھی کرے اسلام کے نفاذ کی تو ہم تو اس سے دور بھاگتے ہیں، اس سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ یہ جی کوئی مولوی صاحب ہیں، لوگ تو ویسے ہی مولویوں سے متنفر ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ علماء سے لوگ بیزار ہیں، اور تو اس کتاب سے لوگ دور ہو چکے ہیں۔ اس کتاب سے، وہ کتاب جو رب نے اتاری تھی اپنے بندوں کی سمجھ کے لیے، اس سے لوگ دور ہو چکے ہیں۔ جب انسان یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو بندہ یہ کلمہ پڑھ کر اپنے رب کے ساتھ ایک بہت بڑا وعدہ کرتا ہے۔ کیا وعدہ کرتا ہے بولیے ذرا؟ وعدہ کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ تیرا ہر حکم مانوں گا، تیرے ہر حکم کی پابندی ہوگی، ہر جگہ پر تیرے حکم کی پابندی ہوگی۔ لیکن ہم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بولیے کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں۔
نماز کا وقت آتا ہے، رب کے ساتھ وعدہ ہے ہمارا اس کلمے کے ذریعے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کے ذریعے رب کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے، ایگریمنٹ ہے ہمارا۔ باری تعالیٰ جب بھی تیرا بلاوا آئے گا میں تیرے بلاوے پر لبیک کہتے ہوئے تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ لیکن جس نے نماز نہیں پڑھی اس نے رب کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، بولیے کیا کیا؟ توڑ دیا اسے، وہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جسے وعدے کا پاس نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ جسے بولیے، جسے جو وعدے کا پاس نہیں کرتا اس کا کیا دین ایمان ہے جی؟ اور ہمارا کاریگر طبقہ، مستری طبقہ، ورکر طبقہ، مثال کے طور پر درزی ہے، ٹیلر ماسٹر ہے، مثلا کوئی فرنیچر کا کام کرنے والا ہے، کوئی مستری ہے، دہاڑی دار مزدور ہے، ٹھیک ہے جی، اور جتنا بھی ورکر طبقہ آتا ہے سب سے زیادہ وعدہ خلافی ان کے اندر موجود ہے۔ ٹیلی فون کرو کہ جناب ہماری موٹر خراب ہے، وہ کہے گا جناب آ گیا، بس 1 گھنٹے میں آپ کے پاس پہنچ گیا، چاہے 10 دن ہی نہ پہنچے۔ یہ وعدہ خلافی ہے جی۔ بھائی اگر تم 1 گھنٹے میں نہیں پہنچ سکتے کیوں زبان دے رہے ہو، کیوں وعدہ کر رہے ہو؟ پھر وہ کہتے ہیں لو جی ہم نے وعدہ ہی کیا، کون سا ہم نے قسم اٹھا لی تھی۔ یہ بھی ہے نا ایک بیماری، ہم نے کون سا قسم اٹھائی تھی۔ یہ بات جان لیجئے، جب کسی کو زبان دے دی ہے مومن کی زبان ہوتی ہے، بولیے مومن کی، اس زبان کو کبھی بھی میلا نہ ہونے دو، اس زبان سے کبھی بھی جھوٹا وعدہ نہ کرو، پہلے سوچو وعدہ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا، وعدہ پورا کرو۔ وعدوں کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن پوچھ گچھ ہونی ہے۔ کچھ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ بولیے کیا آیت ہے جی؟ وعدہ پورا کرو۔ وعدوں کے بارے میں کیا ہوگی؟ پوچھ گچھ ہوگی، پوچھا جائے گا وعدوں کے بارے میں۔ اب سنیے آگے، اللہ کریم اس آیت مبارکہ کے اندر فرماتا ہے اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اے اہل ایمان تم مت سمجھ بیٹھنا کہ اللہ اپنا وعدہ توڑتا ہے، اللہ اپنا وعدہ نہیں توڑتا۔ اور جب اس نے وعدہ رسولوں سے کیا ہوا ہو، بھائی سمجھ آئی ہے، جب اس نے وعدہ اپنے، وہ تو ویسے ہی وعدہ نہیں توڑتا، اور جب اس نے وعدہ رسولوں سے کیا ہوا ہو تو اس کی تو وہ خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کریم فرماتا ہے میں نے رسولوں سے وعدہ کر رکھا ہے، اے رسولو تمہارا لایا ہوا دین ہی سر بلند ہو کر رہے گا، ان کافروں کو پکڑا جائے گا، ان مجرموں کو پکڑا جائے گا، ان ظالموں کو پکڑا جائے گا، انہیں رب عذاب دے گا۔ یہ رب کا وعدہ ہے، رب کا وعدہ ہے کہ کفر ذلیل و رسوا ہو کر رہے گا، اسلام سربلند ہو کر رہے گا۔ تو رب یہ وعدہ پورا کرے گا، رب یہ وعدہ، قیامت آئے گی، قیامت کے بعد حساب و کتاب ہوگا، اچھے اعمال والے جنت میں جائیں گے، برے اعمال والے دوزخ میں جائیں گے۔ رب کا وعدہ ہے، رب اس وعدے کی خلاف ورزی۔ اب سنیے آگے لفظ اللہ کریم نے کیا لفظ بول دیے، کتنا زوردار جملہ ہے یہ، آپ یقین جانیے انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے یہ جملہ، انسان کا پورا اندر ہل کے رہ جاتا ہے یہ جملہ سن کر، اگر بشرطے کہ اس کی سمجھ آ جائے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بہت بڑا غالب ہے، اللہ سب سے بڑا غالب ہے۔ بولیے سارے بولیے، جتنا زوردار یہ جملہ ہے آپ اتنا زور تو کم سے کم لگائیں نا، بھلا لگائیں زور، کیا ہوتا ہے آج؟ بولیے اللہ سب سے بڑا غالب ہے، اللہ سب سے بڑا، پھر بولیے اللہ سب سے بڑا غالب ہے، غالب۔ اچھا اس نے 2 لفظ یہاں بولے، پہلے کہا غالب ہے، بعد میں کہا بدلہ لینے والا ہے۔ پہلے کیا کہا؟ غالب ہے، بعد میں کیا کہا؟ اب ان دونوں کو ذرا سمجھیے، ان دونوں کو اکٹھا آپس میں جوڑ کے۔ اب دیکھیں نا، فرض کرے مجھے کوئی بندہ تھپڑ مارے
تو میں بھی اس کو تھپڑ ماروں گا۔ ایک صورت یہ ہے کہ میں بدلہ نہ لوں، حدیث پاک پر عمل کروں تو مجھے بدلہ نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر میرے اندر طاقت ہو، زور ہو، تکبر ہو تو میں کیا کروں گا؟ پھر میں تھپڑ ماروں گا اس کو۔ اچھا، جب تھپڑ ماروں گا اس کو میں، ہو سکتا ہے اس کے اندر طاقت زیادہ ہو، میرے اندر طاقت کم ہو، تو جتنا زوردار تھپڑ اس نے مجھے مارا اتنا زوردار تھپڑ اس کو میں نہیں مار سکتا، کیونکہ میرے اندر طاقت کم ہے، اس سے طاقت کیا ہے؟ کم ہے۔ اب اللہ کریم نے یہاں پہلے فرمایا مجھے کمزور نہ سمجھنا، سمجھ آئی ہے؟ پہلے کیا فرمایا؟ مجھے بول لیا کریں نا، میرے ساتھ ساتھ بول لیا کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیتیں آپ پتہ نہیں گھبرا کیوں جاتے ہیں، پتہ نہیں کدھر بول لے تھے کوئی ساڈے تے کوئی پابندی اور نہ لگ جائے۔ بھائی رب کا فرما، قرآن ہے یہ، بولیے کیا ہے؟ رب کا۔ ساتھ ساتھ بولتے جایا کریں، اتنی بھی سستی اچھی نہیں ہوتی۔ اب بولیے اللہ کریم کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بڑا غالب، بولیے اللہ بڑا غالب ہے، بڑا زبردست قوت والا ہے، اس کو کمزور نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ اللہ کی تو طاقت ہی کوئی نہیں ہے، اللہ کی تو قوت ہی کوئی نہیں ہے۔ آج جو آدمی رشوت لیتا ہے، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو کمزور سمجھتا ہو۔ بھائی میری بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ ہو سکتا ہے نا کہ وہ کیا ہو؟ اللہ کو، اگر اسے پتا ہو کہ اللہ کمزور نہیں ہے، میرا خیال یہ ہے وہ رشوت نہیں لے گا۔ اسے بھول گیا ہے کہ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، اللہ سب سے مضبوط طاقت رکھنے والا ہے، اسے یہ بات بھول گئی ہے کہ اللہ بڑا مضبوط ہے، اللہ غالب ہے، ان اللہ عزیز، اسے بھول گیا کہ اللہ عزیز ہے۔ جو ملاوٹ کرتا ہے، اندر کمرے میں بیٹھ کے ملاوٹ کرتا ہے جی، گاہکوں سے چھپ کے، اور باہر آ کے سودا بیچ رہا ہے، اسے شاید یہ بھول گیا ہے کہ اللہ بڑا غالب ہے، اس کی آنکھ بند کمرے کے اندر بھی تک رہی ہوتی ہے، کوئی 7 کمروں کے اندر بھی چھپ جائے تو وہ اللہ کی آنکھوں سے اوجھل، اللہ کی نظر سے اوجھل، اللہ رب العالمین کی بصیرت سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ اللہ سمیع بھی ہے، سننے والا بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ وہ جو اپنے دل کے اندر باتیں کرتا ہے، اللہ کو تو وہ باتیں بھی پتا ہے۔ کوئی ہے جو اللہ سے چھپ سکے؟ اچھا، چھپ بھی کوئی نہیں سکتا، اللہ پھر سب کو سزا بھی دے گا کہ نہیں دے گا؟ بولیے تو صحیح، سزا تو وہ دے گا نا۔ رشوت کرنے والے کو وہ سزا، زنا کرنے والے کو وہ سزا، جھوٹ بولنے والے کو وہ سزا، بددیانتی کرنے والے کو وہ سزا۔ وہ خود فرماتا ہے میں نے اپنے رسولوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں مجرموں کو سزا دوں گا، پھر فرماتا ہے میں غالب بھی ہوں، بدلہ لینے والا بھی ہوں، میں غالب بھی ہوں۔ آج کچھ لوگ نا وہ کہتے ہیں لے میں 10 ڈکیتیاں کیتیاں ہوئے ہی کچھ نہیں، یہ تے کام سوکھا جی ہے، بندے انجی ڈراندے ہیں اللہ پکڑ لیندہ ہے، اللہ تے کو نہیں پکڑیا، میں تے 100 ڈکیتیاں کیتیاں اللہ تے کو نہیں پکڑیا۔ بھائی یہ رب کی ڈھیل ہوتی ہے، بولیے ذرا یہ رب کی کیا ہوتی ہے؟ وہ میں ساری زندگی نماز کدے نہیں پڑھی، رب میں تے کو نہیں پکڑیا، یہ ڈھیل ہے بھائی، سمجھ لو یہ کیا ہے؟ لے میں شراب بھی پینا تے رزق دی بھی برسات ہوندی پئی ہے، یہ بھی لوگ کہتے ہیں نا میں شراب بھی پیتا ہوں اور رزق کی کیا ہو رہی ہے؟ برسات ہو رہی ہے، اور لو جی میرے اوپر تو رب کا بڑا کرم ہے، یہ کرم نہیں ہے، یہ ڈھیل ہے۔ وہ بے وقوف انسان ہے، پاگل ہے، اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے، احمق ہے، وہ دانائی سے کام نہیں لے رہا، اسے نہیں پتا کہ یہ رب کا کرم نہیں ہے، یہ رب کی ڈھیل ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے میں ہوں عزیز بھی ہوں، میں ذو انتقام بھی ہوں، میں غالب بھی ہوں، غالب مجھے کمزور نہ سمجھنا، طاقتور ہوں، طاقتور، بدلہ بھی طاقتور ہی لے سکتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ بولیے بدلہ، کمزور نے کیا بدلہ لینا ہے؟ کمزور جو ہے ماڑا بندہ کی بدلہ لے گا جی، کمزور بندہ کیا بدلہ لے گا؟ تو وہ رب فرماتا ہے میں ماڑا نہیں ہوں، میں کمزور نہیں ہوں،
میں پست نہیں ہوں، میں غالب ہوں، ساری دنیا مغلوب ہے اور میں رب غالب ہوں۔ پھر سوچ لو جب میں بدلہ لینے پہ آؤں گا تو میں کیسے بدلہ لوں گا۔